بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ پارٹ 2 سٹارٹ کرتے ہیں، نواقض الاسلام، 10 نلیفائرز آف اسلام۔ تو آج کے پارٹ میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا بات ہوتی ہے۔ پیج نمبر 24 پہ جو بات تھی لاسٹ میں کہ یہاں سے ہم پیراگراف سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ دیر از نو ڈاؤٹ دیٹ دا مسلم نوئنگ دیز نلیفائر، یعنی کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ جو مسلمان ان نلیفائرز کو جانتا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا بہت زیادہ اس کے دین کے لیے فائدہ مند چیز ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچا کے رکھتا ہے اور ان تمام بیماریوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ اسی لیے سے اسی وجہ سے جو جانتا ہے کہ شرک، کفر اور دلالہ یا اس کے جتنے بھی طریقے ہیں اور ان سے نفرت کرتا ہے اور ان کے بارے میں ایک دم احتیاط برتتا ہے اور مطلب کہ اس کے اپنے یعنی کہ اس کے خلاف وارن بھی کرتا ہے اور ان کو مطلب چھوڑ دیتا ہے کہ وہ ان کے ایمان کو خراب کرے۔ جیسے ایمان ایک مثال کے طور پہ ایک سفید ایک کپڑا ہے، اس پہ آپ کوئی داغ نہیں آنے دیتے ہیں، اس طرح سے انسان حفاظت کرتا ہے۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں نالج حاصل کرتا ہے اور اس سے محبت بھی کرتا ہے اس کے نالج سے، اور جو ان افیئرس کو جو ہے نا مطلب نفرت کرتا ہے، جو بھی اس کو پتہ چلتا ہے اس سے نفرت کرتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد سے بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ جو طریقہ ہے سچائی کا وہ اس کو جانا جائے اور اسی پہ چلا جائے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں کہ جو فالسہوڈ کا جو یعنی برائی کا جو راستہ وہ بھی جانا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ اس سے انسان اپنے آپ کو بچا سکے اور اس سے نفرت کر سکے۔ تو جس طریقے سے انسان کو چاہیے کہ وہ اچھائی کا راستہ جانے، اسی طرح سے اس کو چاہیے کہ وہ برائی کا بھی راستہ جانے تاکہ وہ ان سے بچ کے رہے۔ اسی لیے حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ جو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اصحاب تھے، وہ اچھائی کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں برائی کے بارے میں پوچھتا تھا، اس لیے کہ تاکہ میں اس میں پڑھ نہ جاؤں۔ اسی طرح کہا گیا ہے کہ سنس دا فیئر از لائک، یعنی یہاں جو لکھا ہوا ہے کہ میں نے جو ہے شر کو سیکھا، مطلب اس کے بارے میں جانا، اس لیے نہیں کہ میں اس کو کروں بلکہ اس سے دور رہ سکوں، اور جو بھی کیا کہتے ہیں شر نہیں جانتا وہ اس میں پڑ جاتا ہے۔ تو اسی بات ہے کہ سنس دا افیئر از لائک دس ہیونگ دس، مطلب اتنا زیادہ امپورٹنس ہے، اسی لیے obligatory ہے کہ جو بھی چیزیں جو نلفائی کرتی لا الہ الا اللہ کو، اس کے بارے میں انسان جانے اور ان سے بچ کے رہے۔ اور جیسے کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ بہت سارے میٹر سے نلفائی ہو جاتا ہے، لیکن اس میں سے جو سب سے خطرناک ہے وہ جو ہے اسکالرس نے اس کو مطلب مینشن کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ پیج نمبر 26 27 کاشف یاس کور کریں گے۔ ٹھیک ہے، 26 میں یہاں پہ اوپر والے پوائنٹ کو تھوڑا سا آگے کنٹینیو کیا گیا ہے کہ موسٹ آف دس اسپیچ از سمرائز فرام دا بک، پیج نمبر 26، ٹھیک ہے۔ تو مطلب اس کتاب کے اندر جو زیادہ جو چیزیں لکھی گئی ہیں، امام ابن القیم کی کتاب جو ہے الفوائد جو ہے اس سے اٹھایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا کہتے ہیں جو کہ ٹائٹل ہے اس بک کا اگر انگلش میں ہے تو وہ دا گریٹ پرنسپل، دا پیپل آف گائیڈنس اینڈ دا پیپل آف مس گائیڈنس۔ اور انہوں نے اللہ کے اس اسٹیٹمنٹ کو مطلب کہ سورہ الانعام کی جو آیت ہے کہ اینڈ دس ڈو وی ایکسپلین دی آیت ان ڈیٹیل دیٹ دا وے آف دا مجرمون اینڈ may become manifest، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ ایک اور آیت کا، یہاں پہ سورہ نساء کی آیت ہے 115 کی، and whoever contradicts and opposes the messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam after the right path has been shown clearly to him and follows other than the believers way, we shall keep him in the path he has chosen۔ دونوں پہ تھوڑا سا اگر ذرا سا ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کرا جائے، اگر سمجھنے کی کوشش کیا جائے، جیسے پہلے والی آیت ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر جو اللہ کا دین اسلام ہے اس کے بارے میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے، کیا باؤنڈریز، کیسے، یہ سب چیزیں بہت اچھے سے دعا کے فارم میں بھی، ایز اے اسٹیٹمنٹ کے فارم میں بھی، ایکسپلینیشن میں بھی بہت بہت قاعدے سے ایک چیز کو بتایا گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگوں کے پاس یہ بات پہنچنے کے بعد بھی وہ چیز جو ہے اس چیز کو اگنور کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ مجرم ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ قرآن کا ان کے پاس پروف آنے کے بعد بھی قرآن کو نہیں مانتے، تو آپ کو آٹومیٹکلی سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی ہم فار این ایگزامپل ہم کسی سے بات کر رہے ہیں، ہم اس کو بولیں کہ قرآن میں کیا کہتے ہیں کہ ملٹیپل ٹائم بولا کہ بھائی نماز قائم کرو اور خوشی کے ساتھ نماز پڑھو، اس کے باوجود کوئی انسان کہتا ہے کہ بھائی ہم کو کام کرنا ہے اپنا، ہم نماز نہیں پڑھ پاتے، ٹائم نہیں نکال پاتے۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی کی جینوئن پرابلم ہے کہ چلو ٹھیک ہے وہ کچھ کرے نہیں پر تب بھی اس کے اوپر وہ معاف نہیں ہو جاتے، ایک ہوتا ہے کہ لوگ کیجول ہو جاتے ہیں اس چیز کو لے کر کے، مجرم ہے ایسے لوگ، اور آپ کو مینیفیسٹ ہو جائے گا کہ بھائی اس کو اس چیز کی سیریسنس نہیں ہے، تو ایسے لوگ کے لیے دعا کرنا چاہیے،
ٹھیک ہے. دوسری بات یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے پورے قرآن نازل کی، اور حدیثیں ملٹیپل ہیں، بہت ساری ہیں، سب obviously دین سے ریلیٹڈ ہیں. رولس اینڈ ریگولیشن، رائٹ اینڈ رانگ، یہ سب چیزوں کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر اللہ کے رسول کی کوئی بات اب تک آ چکی ہے اور اس کے باوجود بھی انسان اس کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا جو ہے کوئی لت سے بدعت کا راستہ اپنا رہا ہے، یا کفر کا کیا کہتے ہیں کفر کے راستے پہ خرافات میں لگا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اسی راہ پہ رکھیں گے جو اس نے خود سے چوز کر لی، کیونکہ اس کے سامنے ثبوت آ گیا تو اس کے باوجود بھی اس نے اس کو ماننے سے انکار کیا. May Allah have mercy upon him. یہ امام القیم کے لیے دعا کی جا رہا ہے. Mentioned that Allah clarified within his book the path of believers. ایمان والوں کا جو راستہ ہوتا ہے صراط المستقیم بھی بول سکتے ہیں اس کو ہم لوگ، اور کلیریفائی کیا path of the criminals. ٹھیک ہے کہ اور جو ان کا ہے کیا کہتے ہیں کرمنل بیسکلی جو اسلام کی رولنگس اینڈ ریگولیشنز کو ماننے سے انکار کرتی ہیں، اور کلیریفائی کیا گیا کہ کیا ہوتا ہے دونوں گروپ کا اینڈ ریزلٹ اگر وہ اپنی اپنی راہ پہ چلتے رہیں گے. تو مطلب اگر ایمان والا تو اس کا انت میں کیا ہوگا، اور اگر کوئی کرمنل ہے کفار ہے تو اس کا انت میں کیا ہوگا. all of that has become clearly within the book of Allah and the sunnah of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اللہ نے اپنی کتاب میں بھی اور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی جو ہے سنت میں بتایا بہت صاف صاف کہ جو جس راہ پہ چلتا ہے اس کا انت کس طریقے کا ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اس طریقے کے لوگوں کو کیا کہتے ہیں ان راک ٹو نو، مطلب جو بھی وہ پاتھ کو چوز کر رہے ہیں کہ کس پاتھ پہ چل رہے ہیں، بیسکلی اس کو 4 طریقے کی کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا. پہلی کیٹیگری جو ہے کہ ایمان والوں کا راستہ، اور he to whom the path of the believers and the path of criminals clarified in detail in knowledge and action, and these are the most knowledgeable of the creation. ٹھیک ہے. پہلا گروپ وہ ہے جس کو ایمان والوں کے راستے کے بارے میں بھی پورا نالج ہے، اور وہ جو کرمنلس ہیں ان کے راستے کے بھی پورا نالج ہے پراپر طریقے سے، اور کیا ایکشن کرنے سے کون کس راستے پہ جا سکتا ہے. تو اس طریقے کے جو لوگ ہوتے ہیں سب سے زیادہ نالجبل لوگ ہوتے ہیں. پراپر مطلب کریشن میں اللہ کی جو خلقت ہے اس کے اندر میں یہ سب سے نالجبل لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی ان کو آئیڈیا ہے پراپر کہ کون بلیور کا راستے پہ یہ کریں گے، یہ حرکت کریں گے تو ہم بلیور والے راستے پر رہیں گے، یہ کریں گے تو ہم کرمنل والے راستے پر رہیں گے. دوسرا گروپ ہوتا ہے جو مطلب اندھا ہوتے ہیں ان دو راستوں سے. ٹھیک ہے. اور کیٹل کی طرح اگزامپل یہ ہے کہ بھیڑ چال والا راستہ ہے کہ اس کو ڈنڈا دکھا کر یہ بولو گے کہ بھائی بھیڑ چال والے میں میجورٹی آف لوگ یوگ کر رہے ہیں تو یہی صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور ان کا کیا کہتے ہیں زیادہ تر جو اوپینین اور انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ کتاب و سنت سے اس سے نہیں ہوتی، ان کا لوگوں کی حرکتوں پہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم کسی فلانی جگہ پہ رہ رہے ہیں، زیادہ تر وہاں پہ جو لوگ کام کریں گے ہم بھی وہی کر لیتے ہیں، بھیڑ کے ساتھ کم، اسی لیے کٹل کا استعمال کیا گیا ایگزامپل. ٹھیک ہے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ کرمنل کے راستے پہ جڑے ہوتے ہیں، کرمنل والے ہی راستے پہ رہتے ہیں، اور زیادہ تر بھٹکنے والے ہی راستے پہ رہتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے تیسرا گروپ، he who devotes its attention to knowing the path of believers without knowing its opposite. تیسرا گروپ وہ ہے جو کہ ایمان والوں کے راستوں کے بارے میں ایمان کا جو راستہ صراط المستقیم کا راستہ پہ جاننے کے لیے ڈیووٹ کرتے ہیں آپ کو، بنا ان چیزوں کے بارے میں جانے جو آپ کو صراط المستقیم سے دور کر سکتی ہے. So he notes it opposite in general and opposes it. He knows that all of that which opposes the path of the believers in falsehood, although he does not understand it in the detail. تو کہنے کا مطلب یہ کہ کوئی شخص ایسا ہے جو کہ صراط المستقیم پہ چلنے کے لیے اپنے آپ کو ڈیووٹ کرا ہوا ہے، اور اس کو جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بھائی نماز نہیں پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا، ایکس وائی زیڈ چیزیں ایسی جو جنرل چیزیں اس چیز کا آئیڈیا، لیکن ڈیٹیل میں اس چیز کے بارے میں نہیں معلوم کہ ہاں فالسہوڈ اور کون کون سی بری باتیں ہو سکتی ہیں. جیسے کہ اوپر ابھی اگزامپل تھا صحابی اللہ کے رسول سے شر کے بارے میں ڈیٹیل میں پوچھتے تھے اپنے آپ کو اس چیز سے بچا سکیں. ٹھیک ہے. اور اس میں آگے اسی چیز تیسرے کو ایکسپلین کیا کہ اگر ایسا کوئی شخص ہے وہ کسی سے کچھ چیز سنتا ہے، if he hears something from that which opposes the path of the believer, he turns his learning away from it. ٹھیک ہے. اب اس کو کوئی ایسی چیز سنائی دی جو کہ اس کے حساب سے صراط المستقیم یا پاتھ آف دا بلیورس کی اگینسٹ ہے، تو وہ جو ہے اس جگہ سے اپنے آپ کو دور کر لے گا یا ہٹ جائے گا، اس چیز کے بارے میں کیا کہتے ہیں نا ڈیٹیل حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا کہ اگر ہے تو کیوں نہیں ہے. And does not busy himself with understanding and knowing in the details of his falsehood. کہ اگر میرے پاس کوئی بات ایسی آئی جو کہ صراط المستقیم کے اگینسٹ بات ہو رہی ہے تو ہم اس چیز کی ڈیٹیل جانے بنا کہ اگر ایسا کہا گیا ہے تو کیوں کہا گیا ہے، اس چیز کا وائی سمجھے بنا اگر ہم بھائی یہ تو دیس میں ایک دم صراط المستقیم بھائی پلٹ جاؤ بھائی 360 ڈگری جو ہے سوری ہم پورا اپنا کیا کہتے ہیں دوسری طرف اپنا ڈائریکشن کر لیے اور پھر اپنے اسی راہ پہ ہم چلنا چالو کر دی کہ بھائی ہمیں پتہ ہے کہ یہ کریں گے تو ہم صراط المستقیم کریں گے، بس کیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے جس سے ہم بھٹک سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ چیز ہے. He has the status of the one who safeguard his soul from wanting the fulfillment of desires. تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا
کیا کہتے ہیں جو اسٹیٹس ہوتا ہے ان کا اسٹیٹس وہ ہے کہ وہ اپنی نفس کو بچانا چاہتے ہیں ڈیزائر سے. یہ اس کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور حالانکہ پیج 28 اسٹارٹ ہو گیا ادیب کا, بٹ ہم یہ کیٹیگری پوری کر دیتے ہیں انشاءاللہ. ادیب 4 سے اسٹارٹ کر لیں گے. اور سو ہی ڈز ناٹ امیجن دیز تھنگس ود ہز ہارٹ ناٹ ڈز ہز سول کال ہم ٹو, کیا کہتے ہیں, کال ہم ٹو them. This is an opposed to the first group. So they know that in their souls inclined towards it, but they strive against their souls and abandon it. کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف صراط المستقیم کے اوپر ان کو چلنے کا وہ ڈیڈیکیشن رہے گا, بٹ ان کو یہ اس چیز کی کیوریوسٹی اندر سے نہیں ہوتی ہے کہ کون سا کام ایسا ہو سکتا ہے جس سے ہم بھٹک جائیں گے. اس چیز کا بھی نالج ہونا بہت ضروری ہے. اور اگر ان کے پاس اس طریقے کی کوئی بات آئی جو صراط المستقیم سے ان کے اکارڈنگ کے حساب غلط ہے, تو پھر وہ اس طرف سے منہ پھیر لیتے بنا اس چیز کے بارے میں جانے. جو کہ ابھی ہم لوگوں نے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ اپنے آپ کو اگر آپ کو کسی چیز سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کا علم ضروری ہے, اور اگر آپ کو اپنے آپ کو کسی چیز سے بچانا ہے, کسی چیز برائی سے بچانا ہے, تو برائی کا بھی علم ہونا آپ کے پاس ضروری ہے. نہیں رہے گا انکمپلیٹ نالج جو ہے وہ انسان کے لیے خطرناک ہوتا ہے. انشاءاللہ ادیب فورتھ گروپ سے کنٹینیو کریں. فورتھ گروپ کے بارے میں بتائیے. تو فورتھ گروپ وہ ہے مطلب جو حق کو علم میں جانتا ہے مگر اس پر عمل نہیں کرتا ہے. اور یہ لوگ مطلب علم حاصل کرتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے ہیں, اور اسی لیے سب سے زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں. اور اللہ نے ان کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ تورات والے اگر اس پر عمل نہیں کرتے تو ان کی مثال اس گدھے کی ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہیں. یہ لوگ علم کو چھپا لیتے ہیں, پھر آتا ہے کہ یہ اپنا مطلب اپنے فائدے کے لیے علم کا غلط استعمال کرتے ہیں. یہ لوگ سب سے زیادہ خطرے میں رہتے ہیں. اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ ہمیشہ دعا کرے کہ دعا اور اللہ سے مطلب مدد مانگے کہ حق کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں. ابن قیوم نے رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے کہ مسلمان کو ہمیشہ حق اور صحیح راستے کی تلاش میں رہنا چاہیے اور غلط راستے سے مطلب بچنا چاہیے. مسلمان کو ہمیشہ علم اور گائیڈنس کی دعا مانگنی چاہیے تاکہ وہ گمراہی سے بچا رہے اور اپنے لوگوں کو بھی ہدایت کے راستے پہ لا سکے. جزاک اللہ خیر. اوکے الحمدللہ, آج کا سیشن یہاں پر پیج نمبر 29 ختم ہوتا ہے. تھوڑا شارٹ ویڈیو ہے, انشاءاللہ بہت زیادہ بینیفیشیل ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, حقیقی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرسٹ گروپ سے بنائے. ٹھیک ہے, یہ اصل گروپ ہے, اسی میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شامل کرے اور اسی کے لیے اسٹرائیو کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم لوگ ملاقات کرتے ہیں, تب وہاں سے اسٹارٹ ہوگا فرسٹ نلیفائر. نیکسٹ سیشن سے انشاءاللہ اسٹارٹ ہوگا پیج نمبر 30 سے. اور اس ویڈیو کو آپ لوگ سب لوگ شیئر کریں, لائک بھی کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.